اپنے شو ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بھارتی افواج کے سربراہ چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت اپنی اہلیہ اور دیگر فوجی افسروں کے ہمراہ ہیلی کاپٹر حادثے میں مارے گئے ہیں۔ بھارتی فضائیہ نے جنرل بپن راوت سمیت اس حادثے پر سوار 13 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر جو حادثے کا شکار ہوا اس پر 14 افراد سوار تھے، 14 میں سے 13 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے، جبکہ ایک فوجی افسر جن کا نام گروپ کیپٹن ورون سنگھ ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ شدید زخمی حالت میں فوجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ یہ جو ہیلی کاپٹر جو حادثے کا شکار ہوا اس کے اسباب اور محرکات کیا ہیں؟ کیا یہ حادثہ تھا یا پھر حملہ تھا؟ کیا جنرل بپن راوت کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا، ان پر حملہ کیا گیا، اس ہیلی کاپٹر کو گرایا گیا، یا پھر یہ ہیلی کاپٹر کسی فنی خرابی کے باعث یا انسانی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا؟ آج ہم یہی سب کچھ جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جنرل بپن راوت کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا تعارف جو ہے وہ مختصر ترین الفاظ میں کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جنرل بپن راوت جو ہیں وہ بھارت کی بڑی افواج کے بھارتی آرمڈ فورسز میں جو سیکشن ہے آرمی، اس کے جو ہے وہ سربراہ رہے ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف انہیں بنایا گیا تھا 2016 میں، اور 2 جنرلوں کو سپرسیڈ کر کے جنرل بپن راوت کو آرمی چیف جو ہے وہ لگایا گیا تھا۔ بھارت میں عام طور پہ سینیارٹی کا جو اصول ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جاتا جس طرح کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، لیکن 2016 میں جنرل پروین بخشی اور جنرل پی ایم ہارس کو سپرسیڈ کر کے ان دونوں سینئر جنرلوں پر فوقیت دیتے ہوئے جنرل بپن راوت کو جو ہے وہ آرمی چیف تعینات کیا گیا۔ 27ویں آرمی چیف کی حیثیت سے جنرل بپن راوت نے خدمات سر انجام دیں، اور جب وہ ریٹائر ہو گئے تو انہیں چیف آف ڈیفنس سٹاف کے طور پر جو ہے وہ تعینات کیا گیا۔ جس طرح ہمارے ہاں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا ڈائریکٹوریٹ ہے جو تینوں سروسز جو ہیں یعنی آرمی، نیوی اور ایئر فورس ان کو آرگنائز کرتا ہے، ان کو انٹرلنک جو ہے وہ کرتا ہے، اور ایک جوائنٹ ڈائریکٹوریٹ ہے اور اس کا سربراہ جو ہے وہ تعینات ہوتا ہے۔ اسی طرح بھارت میں بھی ایک عہدہ جو ہے وہ نیا عہدہ تخلیق کیا گیا جس کا نام چیف آف ڈیفنس جو ہے وہ رکھا گیا، اور 1 جنوری 2020 کو جنرل بپن راوت کو جو ہے وہ اس کا پہلا سربراہ یعنی پہلا چیف آف ڈیفنس جو ہے وہ تعینات کیا گیا۔ تو اس کے بعد سے وہ چیف آف ڈیفنس سٹاف کی حیثیت سے جنرل بپن راوت جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم ان حالات کی طرف، ان واقعات کی طرف کہ یہ طیارہ کیسے جو ہے وہ حادثے کا جو ہے وہ شکار ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ 2015 میں فروری 2015 میں بھی جنرل بپن راوت جو ہیں وہ ناگالینڈ میں ایک طیارہ حادثے کے دوران بال بچ گئے تھے۔ ایک فوجی کی زندگی میں بار بار اس طرح کے جو ہیں وہ مواقع آتے ہیں، لیکن ہر بار آپ اتنے خوش قسمت نہیں ہوتے کہ آپ بچ جائیں اور موت جو ہے وہ آپ کو چھو کے گزر جائے۔ تو اس بار جو یہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہے وہ جان لیوا ثابت ہوا، اگرچہ سب لوگ اس پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، بھارت میں بھی سب نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، یہاں تک کہ جماعت اسلامی ہند کی طرف سے بھی ایک بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے جس میں جنرل بپن راوت کی موت کے حوالے سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ لیکن بعض لوگ خاص طور پہ سوشل میڈیا پر بعض لوگ جو ہیں اس افسوسناک واقعے سے خوشیاں کشید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو میرے خیال میں ایک غیر انسانی فعل ہے۔ انسانیت کی جو بنیادی قدریں ہیں ان کے منافی ہے۔ میاں محمد بخش نے کہا تھا کہ دشمن مرے تے خوشیاں نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ تو اس طرح کا حادثہ کبھی بھی کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے ویسے تو حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ سیاچن میں ہمارا ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا،
جس میں 2 فوجی افسر جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اور جہاں تک ہائی پروفائل کیسز کی تعلق ہے تو ہمارے ہاں بھی میرے خیال میں یہ اگر بھارت اور پاکستان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ تیسرا بڑا ہائی پروفائل جو ہے وہ کیس ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا تھا، اور اس وقت کے آرمی چیف اور صدر جنرل ضیاء الحق اور ان کی فوجی قیادت سمیت بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طیارہ حادثے میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد دوسرا ہائی پروفائل کیس اس طرح کا سامنے آیا وہ 20 فروری 2003 میں اس وقت کے ایئر چیف ایئر مارشل مصطفی علی میر کا جو ہے وہ فضائی حادثے میں جاں بحق ہونا جو ہے وہ دوسرا بڑا ہائی پروفائل کیس تھا۔ اور اب یہ تیسرا بڑا ہائی پروفائل کیس ہے جس میں بھارتی افواج کے سربراہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت جو ہیں وہ دیگر فوجی افسروں اور اہلکاروں سمیت جو ہیں وہ جان سے گزر گئے ہیں۔ تو بہرحال حادثے کی تفصیلات میں کچھ آپ کو سامنے رکھتا ہوں تاکہ ذرا سمجھنے میں آسانی ہو کہ کب کیا ہوا ہے۔ 12:20 پہ دن 12:20 پر جو ہے وہ اس حادثے کی پہلی اطلاع جو ہے وہ موصول ہوئی، اگرچہ سرکاری سطح پہ باضابطہ طور پر بھارتی فضائیہ نے ان اموات کی تصدیق جو ہے وہ 6 بجے کے بعد شام 6 بجے کے بعد کی ہے، لیکن یہ پہلی اطلاع 12:20 پہ جو ہے وہ موصول ہوئی تھی۔ تو بھارتی افواج کے سربراہ جنرل بپن راوت جو ہیں وہ اپنی اہلیہ اور دیگر فوجی افسروں کے ہمراہ دراصل ڈیفنس سروسز سٹاف کالج جو ہے تامل ناڈو میں اوٹے میں جو ہے وہاں وہ جا رہے تھے، خطاب کرنا تھا انہوں نے وہاں پہ، اور اس کے لیے جو سولور تامل ناڈو کا علاقہ ہے سولور، وہاں کے ایئر فورس بیس سے ان کا یہ جو ہیلی کاپٹر ہے اس نے اڑان بھری، اور اڑنے کے کچھ دیر بعد ہی یہ جو ہیلی کاپٹر ہے یہ پہاڑی علاقے میں گر کر حادثے کا شکار ہو گیا، یا حادثے کا شکار ہونے کے بعد جو ہے وہ زمین پہ آ گرا۔ یہ تو تحقیقات سامنے آئیں گی تو تب ہی جو ہے وہ معلوم ہو سکے گا۔ اب پہلے ہم اس ہیلی کاپٹر کے بارے میں بھی جو ہے وہ کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ MI-17V5 جو ہیلی کاپٹر ہے جس پر جنرل بپن راوت اور ان کے ساتھی سوار تھے جو حادثے کا شکار ہوا ہے، روسی ساختہ یہ ہیلی کاپٹر جو 2 انجن پہ مشتمل ہوتا ہے، اس کا شمار دنیا کے بہترین ہیلی کاپٹرز میں جو ہے وہ ہوتا ہے، بڑے یعنی جدید ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ یہ حامل ہے۔ خاص طور پہ سمندر میں صحرا میں جو ہے وہ پرواز کرنے کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ ناموافق ترین حالات میں، شدید ترین موسم میں بھی جو ہے اس کی پرواز ناہموار نہیں ہوتی، اور یہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سفر کر سکتا ہے۔ یعنی ہیلی کاپٹر کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناقص تھا، ہیلی کاپٹر کوئی پرانا تھا، تو ہیلی کاپٹر میں جو فنی خرابی کے جو امکانات ہیں وہ بہت کم ہیں، کیونکہ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے ویسے تو عام طور پہ سرچ آپریشنز کے لیے، پیٹرول کے لیے یا اس طرح کے دیگر جو آپریشنز ہیں ان کے لیے، اسلحہ لے جانے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، لیکن بھارت میں اس ہیلی کاپٹر کو VIP ہیلی کاپٹر کے طور پر بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ریلائبل یہ ہیلی کاپٹر ہے MI-17V5۔ یہ اس قدر ریلائبل ہیلی کاپٹر ہے کہ چند ماہ قبل بھارتی پردھان منتری نریندر مودی نے بھی جب لداخ کے علاقے کا دورہ کرنا تھا تو اسی ہیلی کاپٹر MI-17V5 ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہوں نے ان علاقوں کا جو ہے وہ دورہ کیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج 12 بجے کے لگ بھگ جب اس ہیلی کاپٹر نے اڑان بھری تامل ناڈو کا جو سولور ایئر فورس بیس ہے وہاں سے، تو موسم جو ہے وہ بالکل صاف تھا، اور اس لیے موسم کی خرابی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کسی حادثے کا امکان جو ہے وہ اس طرح ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے یہ سوالات جو ہیں اٹھائے جا رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں بجا طور پر کہ شاید یہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ حادثے کا شکار نہیں ہوا بلکہ اسے مار گرایا گیا ہے، اس پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ تو اس میں کسی قسم کی کوئی سازش جو ہے وہ تلاش کرنے کی جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے، اگرچہ سوشل میڈیا پر بھی بہت سی جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ بے پرکی اڑائی جا رہی ہیں، اس کی کوئی لاجک جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ مثال کے طور پہ سوشل میڈیا پہ ایک تھیوری جو ہے وہ زبان زد عام جو ہے وہ یہ ہے کہ جنرل بپن راوت جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کو برطرف کرنے والے تھے، وہ
جو آپریشن ہے نکسل باغیوں کے خلاف وہ اس کے خلاف تھے، تو اس لیے جو ہے وہ ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے، اور اس میں جو بھارت کی قومی سلامتی کے مشیر ہیں اجیت دوول، ان کا ہاتھ جو ہے ہو سکتا ہے۔ اب یہ بہت لغو اور بے بنیاد سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو اجیت دوول ہیں وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، انہیں ہٹانے کا اختیار ہی نہیں ہے جنرل بپن راوت کے پاس۔ انہیں تو وزیر اعظم ہی یا تعینات کر سکتے ہیں یا ہٹا سکتے ہیں، لہٰذا یہ کوئی بات جو ہے وہ بنتی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ظاہر کرنا کہ جی وہ آپریشن کے خلاف تھے جنرل بپن راوت جو ہیں، یہ بات بھی جو ہے وہ اپنی جگہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل بپن راوت نے تو خود آپریشن کیا ہے، اور ان کا شمار جو ہے وہ ہارڈ کور ملٹری آفسرز میں جو ہے وہ ہوتا ہے، جو اس حوالے سے بہت سخت قسم کی جو سوچ اور نظریات جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2015 میں میانمار میں ریاست ناگا لینڈ سے منسلک عسکری پسندوں کو کچلنے کے لیے ایک آپریشن کیا گیا۔ اس آپریشن کو جنرل بپن راوت نے لیڈ کیا، اور اس کا پورا جو کریڈٹ ہے وہ جنرل بپن راوت کو دیا جاتا ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں اگر اس کوئی انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں، اگر ممکنہ طور پر یہ جو ہیلی کاپٹر ہے یہ فنی خرابی کے باعث یا کسی اور وجہ سے حادثے کا شکار نہیں ہوا اور اسے مار گرایا گیا ہے، اس پہ حملہ جو کیا گیا ہے، تو پھر اس کی جو انگلیاں اٹھتی ہیں وہ نکسل باغیوں کی طرف جو ہیں وہ اٹھتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو میں نے بیان کر دی کہ جی وہ یہ جو 2015 میں آپریشن ہوا تھا اس کو جنرل بپن راوت نے جو ہے وہ لیڈ کیا، پورا کریڈٹ جو ہے وہ انہیں دیا جاتا ہے، لہٰذا اس کی ایک سالڈ گراؤنڈ جو ہے وہ تو بہرحال موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت میں یہ جو نکسل باغیوں کی یہ جو مزاحمت ہے اس میں بتدریج جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 2013 میں جو ہے وہ ریاست چھتیس گڑھ میں کانگریس کے جو ریاستی صدر ہیں نند کمار پٹیل اور سابق وفاقی وزیر مہند کرما، ان سمیت جو ہے وہ 23 افراد کو نکسل باغیوں نے جو ہے وہ قتل کر دیا تھا۔ اور اس سے بھی اگر ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو 2009 میں مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکتہ سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ایک ضلع ہے جس کا نام ہے لال گڑھ، اس پہ ان نکسل باغیوں نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا، اگرچہ بعد میں بھارتی فوج نے جو ہے وہ انہیں پیچھے دھکیل دیا اور قبضہ جو ہے وہ ان سے واگزار کروا لیا۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو نکسل باغی ہیں ان کی تحریک مزاحمت کا لیول کیا ہے، ان کی جو تحریک مزاحمت ہے اس کی شدت اور حدت کیا ہے، وہ تھوڑی سی میں آپ کو جو ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو گزشتہ چند برس کے دوران بھارت کی ریاست جھارکھنڈ، مغربی بنگال، اڑیسہ، بہار، چھتیس گڑھ اور آندھرا پردیش سمیت کچھ دیگر جو بھارتی ریاستیں ہیں وہاں پہ جو نکسل باغیوں کا اثر و رسوخ ہے اس میں بتدریج جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ 2015 میں جو آپریشن کیا گیا تھا ان باغیوں کو کچلنے کے لیے، اس کو جنرل بپن راوت نے جو ہے وہ لیڈ کیا۔ اس لیے اگر یہ طیارہ حادثے کا شکار نہیں ہوا، فنی خرابی اس کی وجہ نہیں ہے، اور تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ طیارے کو نشانہ بنایا گیا ہے، طیارے پہ حملہ کیا گیا ہے، تو پھر ممکنہ طور پہ اس واردات کا کھرا جو ہے وہ ان نکسل باغیوں کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ جو ہماری تاریخ رہی ہے کہ خواہ وہ بھارت ہو یا پاکستان ہو، اس طرح کے جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں اس کی تحقیقات عام طور پہ پبلک نہیں ہوتی اور عوام کو معلوم نہیں ہو پاتا کہ اصل میں وجہ کیا تھی۔ ہمارے ہاں چاہے ضیاء الحق کا طیارہ جو حادثے کا شکار ہوا، چاہے وہ واردات ہو، یا پھر 2003 میں جب اس وقت کے ایئر چیف ایئر مارشل مصطفی علی میر جو ہیں وہ فضائی حادثے کا شکار ہوئے، ان دونوں واقعات کی جو رپورٹ ہے، جو کمیشن بنائے گئے ان کی تحقیقات کے لیے، انکوائری کمیشن، ان کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک نہیں کی گئی اور عوام یہ نہیں جان سکے کہ یہ حادثے کیوں ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ بھارت میں اس معاملے پہ جو انکوائری ہوگی اس کو نہ صرف پبلک کیا جائے گا بلکہ اس کی جو وجوہات ہیں، محرکات ہیں، اسباب ہیں، وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔